شیعہ معاشرہ اتنا جاہل ہے، شیعہ معاشرہ اتنا ایران کے کنٹرول میں ہے، مرجعیت کے کنٹرول میں ہے کہ کوئی شخص اس جملے کو وہ تقیہ کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا. تو اگر ایسے افراد وہ کبھی میری تعریف نہ کریں، میں سمجھ سکتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے بخوبی پتہ ہے ان کی مجبوری کیا ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے پیچھے کہ میرے پیچھے بیٹھ کے مجھے گالی دے دیں. آپ سوچ رہے ہوں گے سامعین کہ اس شیعہ حسن اللہ یاری کو آخر ہو کیا گیا ہے کہ کبھی شیعوں کو جاہل کہہ رہے ہیں اور کبھی شیعہ مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ ہے سامعین حسن اللہ یاری کے متعلق شیعوں کے مولوی شہنشاہ نقوی کا وہ بیان جو ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے دیا تھا. وہ بیان آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ آخر اس بیان میں انہوں نے کیا کہہ دیا تھا حسن اللہ یاری کے متعلق. اچھا سر، اس سے آگے کہ میں آگے جاؤں مجھے یاد آ گیا کہ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ایک مناظر ہیں، مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی چینل پہ، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے. ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں، کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں، کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں. یعنی ان کی کبھی کوئی کلپ آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ مسائل کو ابھار کر اور شدت اس میں ڈال کر اور زبان اور لہجہ اتنا تند اور ترش اپناتے ہیں جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں، جس سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، جس سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ہو، دیکھیں ہر شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے. وہ اس کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کیا معلومات ہے اس کے پاس، وہ دینا چاہیے، لیکن زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو. لہجے کی خرابی پر تو قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب آپ سے کوئی جاہلانہ انداز سے بات کرے، بے ادبی اور بدتمیزی سے بات کرے تو اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، اس سے بات ہی نہیں کرو. تو جہاں لہجہ خراب ہوگا، جہاں آبے تبے اور تو طلاق شروع ہو جائے گی، جہاں بے ادبیاں شروع ہو جائیں گی، وہاں تو ظاہر گفتگو نہیں ہوگی. جب یہی بات سامعین و ناظرین حسن اللہ یاری کو بتائی گئی اور اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو دیکھیں اس کا جواب یہ کیا دیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ میرا لہجہ خراب ہے، ترش ہے، تند ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو امپروو. مجھے بہتر پیار سے بات کرنی چاہیے. اللہ مجھے سکھا دے، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن سامعین و ناظرین بات اتنی سیدھی سادی نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، بلکہ پھر اس کے بعد حسن اللہ یاری نے اپنے شیعہ مولویوں کے متعلق جو باتیں کی ہیں اور اسی ضمن میں شیعوں کے لیڈر اور مرجع تقلید خمینی، خامنائی نہیں بلکہ خمینی کے ظلم، بدعت بلکہ کفر تک کا انہوں نے انکشاف کر دیا ہے، جس سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں، تاکہ آپ کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شیعہ مذہب کے لوگ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو چلیں بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. میں شیعہ علماء سے کہتا ہوں کیوں تم مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات ڈرے ہوئے لوگ ہو. آپ حضرات فکری لحاظ سے نہ صرف عمل میں تم مقلد ہو، فکر میں بھی مقلد ہو. کہ جو سیستانی نے بولا ہے، خمینی، وہ حق ہے، وہ قرآن منزل ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے بولا اس سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ لوگوں کا مشکل ہے کہ آپ نے، میں معصومین علیہ السلام کی باتیں نقل کرتا ہوں اور یہ حضرات ان کے لیے دین ان کی مرجعیت ہے، نہ صرف عمل حلال و حرام میں بلکہ عقائد و اعتقاد میں. سامعین آپ حضرات صاحب فہم و بصیرت ہیں، ان کی بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حسن اللہ یاری شیعہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ مولویوں یعنی شیعہ مولویوں سے زیادہ قابل ہوں، بلکہ شیعہ مذہب پر میں آپ سے کہیں زیادہ صحیح طریقے سے قائم ہوں، کیونکہ میں آپ کی طرح مقلد نہیں ہوں. آپ شیعہ مولوی لوگ عمل و فکر میں مقلد ہو، کس کے؟ سیستانی اور خمینی کے، کہ انہوں نے جو بولا ہے وہ آپ کے لیے قرآن منزل ہے. جو اہل بیت نے بولا ہے اس سے آپ شیعہ مولویوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے. میں معصومین یعنی اپنے اماموں کی باتیں نقل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا، آپ شیعہ مولویوں کا دین مرجعیت ہے، عمل حرام و حلال بلکہ عقائد و اعتقاد میں بھی. جی سر، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے بجائے کہ مجھے گالی دے دیں، مجھے ایجنٹ کہیں، بغیر کسی دلیل کے جھوٹ بولیں اس طرح،
آ کے مجھ سے گفتگو کریں, میری خامیوں کی نشاندہی کریں کہ بھئی یہاں پر آپ کی غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کبھی نہیں آئیں گے, اور یہ خود بہترین دلیل ہے کہ میرے مواقف صحیح ہیں, اور میں جو ادعا کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف عمل میں مقلد ہیں بلکہ فکر میں بھی مقلد ہیں, یہ میری بات بالکل صحیح ہے. اور پھر سامعین, اسی ویڈیو میں خمینی کی حقیقت جن کی تقلید شیعہ لوگ بقول ان کے کرتے ہیں, ان کے کفر کا کیسے انہوں نے انکشاف کیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. ولایت فقیہ خمینی صاحب کا جو کفریہ جملے ہیں, ان کے جو کرتوت کارنامے ہیں خمینی صاحب کے, کتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیے ہیں. تو پھر وہ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ جملے کوئی کہے نا تو یہ خودکشی کے, شیعہ معاشرہ اتنا جاہل ہے, شیعہ معاشرہ اتنا ایران کے کنٹرول میں ہے, مرجعیت کے کنٹرول میں ہے, کہ کوئی شخص اس جملے کو وہ تقیہ کرے گا, ظاہر نہیں کرے گا. تو اگر ایسے افراد وہ کبھی میری تعریف نہ کریں, میں سمجھ سکتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مجھے بخوبی پتہ ہے ان کی مجبوری کیا ہے. ان کی مجبوری ایک ہے کہ ان کی اتنی فکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ان کی ریسرچ کہیں پہنچ بھی جائے تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کی دنیائی طور پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں, I always welcome, میں ہمیشہ منتظر ہوں. سنا آپ نے سامعین, خمینی کے کفریہ جملے, کرتوت, کارنامے اور قتل و ظلم کا علم ہونے کے باوجود شیعہ لوگ مارے ڈر کے خمینی کی تقلید کرتے ہیں, جس کی وجہ سے شیعہ معاشرے کو حسن اللہ یاری نے جاہل بھی کہا اور ایرانی اور مرجعیت کے کنٹرول میں ہونے کا بھی واضح لفظوں میں انکشاف کیا ہے, اور شیعوں کے مجبور ہونے کا بھی صاف صاف اظہار کر دیا ہے. ساتھ ہی اگر یہ شیعہ مولوی لوگ بقول ان کے علمی تحقیق کر بھی لیں تو اس کا اظہار یہ شیعہ مولوی لوگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پھر سامعین آگے ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے شیعوں کا کفر انہوں نے واضح کیا ہے. میں نے جو دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اجتہاد باطل ہے, تقلید باطل ہے. مذہب اہل بیت علیہ السلام اس بات کی بالکل یعنی کلیئر کٹ ہے, ولایت فقیہ کفر ہے, یہ بدعت ہے. خمینی صاحب کا جو نظریہ وحدت وجود ہے یہ بالکل کفر, کلیئر کٹ. خمینی صاحب کے تعلقات CIA کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, امریکہ نے خمینی صاحب کے انقلاب کو شاہ کو ہٹانے میں اور خمینی صاحب کو وہاں پہ تہران میں بٹانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو ہیں یہ اس کے ابھی دیکھیں اس کے بہت سارے آرکائیوز ہیں, جو لیٹرز ہیں خمینی صاحب کے ساتھ, جو کورسپونڈنس ہیں, وہ تو پچھلے 15-20 سال میں وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں, باہر آئے ہیں. اور خمینی صاحب کے بہرحال ان کے اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو انقلاب سے پہلے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے جو اپنے آبزرویشنز لکھے ہیں, اپنے میموارز میں لکھے ہیں, وہ بہت اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یعنی یہ باتیں جدال کرنے کے قابل نہیں ہیں. باقی سامعین و ناظرین, آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں, اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.